بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تفسیر جلالین جلالین شریف کا سبق پڑھانے کی ذمہ داری ملی ہے. اللہ تعالی بہتر انداز میں پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو شرح صدر عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک جل جلالہ کی بڑی بابرکت کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جس ترتیب سے لوح محفوظ میں تھا اس ترتیب سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. 23 سال کے عرصے میں حالات، واقعات، ضرورت کے مطابق صورتوں کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں جدا جدا طور پر وہی آتی رہی اور قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی صورت آتی، جب کوئی آیت آتی تو کریم آقا علیہ السلام اس آیت کا مقام ارشاد فرماتے. اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں حصے میں رکھو، اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں حصے پر رکھیں. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہ ترتیب ساری محفوظ کر لی اور اسی ترتیب سے پھر یاد کیا گیا. قرآن پاک اور نمازوں میں اسی ترتیب سے پڑھا گیا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتابی شکل میں دور نبوت میں نہیں آیا، سینوں میں محفوظ تھا اور بالترتیب محفوظ تھا. یعنی جیسے ہماری ترتیب ہے نا الحمد سے لے کر والناس تک، اسی ترتیب سے سینوں میں قرآن پاک موجود تھا. مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا. لکھنے کا بھی رواج ظاہر ہے، کاپیاں تو تھی نہیں، تو کھالوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا. تو یہ سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کا جو عرض کیا ہے کہ ترتیب تھی لیکن لکھا ہوا نہیں تھا. جب خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو بہت سے حفاظ شہید ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے نا. تو وہاں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور قرآن جمع کروائیں، یعنی لکھوا لیں. حافظ شہید ہو رہے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ قرآن لکھوائیں. تو قرآن پہلے تو اولاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، دوسری مرتبہ پھر عرض کی، پھر منع کیا، تیسری مرتبہ قسم اٹھا کے کہا کہ کروائیں. تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا ہے. رائے پسند آ گئی. اور پھر
चंद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, जिनमें जैद बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, इनकी जिम्मेदारी लगी कि जी आप कुरान को जमा करें। वो यूं कह लें, हर सूरत अलग जमा कर ली गई, सहीफे किताबचे बन गए छोटे छोटे, और वो पूरा कुरान पाक जमा हो गया, और वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास महफूज रहे, जनाब फारूक आजम के पास महफूज रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि अरब से जनाब फारूक आजम के जमाने में कुरान मजीद, फुरकान हमीद सल्तनत फैली, और अजम की तरफ इस्लाम आया। 90 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला, नए नए लोग मुसलमान हो गए, नए नए जहन आ गए, नए नए चीजें आ गई। अब कुरान के लहजों में फर्क आने लगा पढ़ने के। इसको आप यूं ही समझें जैसे हम, हमारे यहाँ बाज लोग कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उनके लहजे जो हैं वो आम उर्दू वाले लहजे होते हैं, जिसे हम मजहूल लहजा कहते हैं। तो अजमियों के लहजे मुख्तलिफ हो गए, अरबों में भी इसी तरह का हुआ। इसको यूं समझा जा सकता है जैसे हमारे उर्दू बोलने वाले एक शहर के उर्दू बोलते हैं, दूसरे शहर वाले उर्दू से उनकी उर्दू थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है। पंजाबी बोलने वालों की आपस में पंजाबी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, सराइकी बोलने वालों की सराइकी थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो वो लहजे बदलने शुरू हुए। अब हुआ ये कि जाहिर है इंसानों की दुनिया है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा जाने लगा, तो अब वो इख्तिलाफ की सूरतें बनने लगी। हमारा लहजा ठीक है तो हमारा लहजा ठीक है, हम ये लफ्ज सही अदा करते हैं तो हम ये लफ्ज सही अदा करते हैं। बात जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो तक आ गई, तो जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा इकराम की मुशावरत बुला ली। तो फिर बाहम मुशावरत से ये तय पाया कि उम्मत को एक लहजे पर, जिसे लुगत कुरैश कहा जाता है, कुरान दे देना चाहिए, ताकि सारे लोग इस लहजे और इस लुगत पर मुत्तफिक हो जाए। वो जो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान जमा किया था, और वो जनाब फारूक आजम के पास, और फारूक आजम के बाद उम्मुल मुमिनीन जनाब सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे, वो सारे मंगवाए गए। फिर उन सारे सहीफों को, सूरतों को देखा गया, और फिर जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये काम करवाया। इसीलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है कि आपने एक लुगत पर कुरान मजीद फुरकान हमीद को जमा करके, एक रस्मुल खत पर जमा करके सहीफा तैयार किया, मसहफ तैयार किया, पूरा कुरान पाक एक ही मसहफ में तैयार फरमाया। और फिर बाकी जितने लुगतें और लहजे और अंदाज फैले हुए थे वो सब रब्त फरमाए, और अपना वो जो मसहफ तैयार हुआ वो पूरी दुनिया में भेजा, और उसी की नकलें और कॉपीज तैयार करवा के राइज करवाई। ठीक हो गई बात। यहां तक की तो गुफ्तगू यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जमा कैसे हुआ। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी जामिउल कुरान कहते हैं, और जनाब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी जामिउल कुरान कहते हैं। तो ये बात याद रखनी होती है, जो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक जमा फरमाया, तो वो ये था कि किताबी शक्ल में, यानी लिखवाने का जो सिलसिला बाकायदा करवाया, वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। और उस कुरान पाक को जो लिखा हुआ था, उस कुरान पाक को लुगत कुरैश पर एक रस्मुल खत के साथ, एक अंदाज के साथ जमा करके उम्मत में राइज करने की जो जिम्मेदारी पूरी की, वो जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। अब यहां से अगर हम गुफ्तगू शुरू करें तफसीर कुरान की, चूंकि हमने तफसीर जलालैन पढ़नी है, तो तफसीर की अगर हम गुफ्तगू शुरू करें तो हम ये कह सकते हैं कि
قرآن مجید فرقان حمید لغت قریش میں نازل ہوا، لغت عرب میں نازل ہوا، عربوں کے لب و لہجے پر نازل ہوا، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان تقریباً بات سمجھ جاتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے نا کہ انسانوں کے ذہنی درجات مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بات سمجھنے میں دقت آتی تو وہ ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاتے اور پوچھ لیتے، تو اب وہ پوچھتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ بعض اوقات کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پوچھے ہی قرآن کا معنی بیان کر دیتے۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے قرآن کی تفسیر بیان ہوئی، یہ سب سے اعلیٰ تفسیر کہلاتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت بھی فرمائیں، تو کریم محبوب نے کئی مقامات پر وضاحت فرمائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبوب پاک نے جو وضاحت کی وہ تو تفسیر معصور ہوئی نا، نبی کریم سے منقول تفسیر جو نبی پاک نے خود بیان فرمائی۔ اچھا، اللہ پاک جل جلالہ کی بات کی جو وضاحت نبی پاک کرتے ہیں، یہ وہی وضاحت ہوتی ہے جو متکلم کی اپنی کہلاتی۔ یعنی جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کلام رب کا ہے اور وضاحت نبی پاک کی ہے، تو اس مقام پہ ہم ان کو الگ ذات تصور نہیں کرتے اس معنی میں کہ یہ گفتگو کسی دوسرے کی ہے۔ اس مقام پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، لہذا یہ متکلم کا کلام ہی سمجھا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، ایک مرحلہ نبی پاک کی حیات پاک والا ہو گیا۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب نبی پاک سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے تو سب سے بہترین انداز میں انہوں نے قرآن سیکھا ہے۔ اب ان کے بعد والوں کو یعنی تابعین کو کوئی پرابلم آتی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس کی وضاحت کر دیتے۔ اب صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس کی وضاحت کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ دوسرا دور آ گیا، لیکن صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو وضاحت ہے اس وضاحت کے بعد تابعین کے لیے قرآن پاک مکمل سمجھ میں آتا رہا۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے تابعین۔ تابعین نے صحابہ اکرام سے قرآن سیکھا اور آگے پھر انہوں نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے، اور اسی زمانے میں تبع تابعین کے زمانے میں تفسیر لکھنے کا رواج پیدا ہوا۔ جی بیٹے چل رہی ہے ریکارڈنگ، بے فکر رہیں۔ جی، تبع تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے اور اسی زمانے میں پھر کتابیں لکھنے کا رواج قائم ہوا، اور بے شمار تفسیر کی کتابیں لکھی گئی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی عبارت کو سمجھانے کے لیے بہت سارا کام کیا گیا۔ تفسیر طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، بحر العلوم فقی ابو اللیث سمرقندی، تفسیر القرآن العظیم حافظ عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم، تأویلات اہل السنہ ابو منصور محمد بن منصور ماتوریدی۔ یہ ساری کتابیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو تفسیر کے لیے
علماء نے لکھی اور موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بات انہی کتابوں میں آ جاتی ہے پھر ہماری تفسیر جلالین شریف۔ اب ہم جلالین شریف پر اگر ہم بات کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے نا تو یہ جو مکتبۃ المدینہ سے المدینہ العلمیہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے تفسیر جلالین، اس کے شروع میں یہ تقریباً گفتگو اس طرح کی ہے۔ یہ تفسیر دو اماموں کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، دونوں کا نام جلال الدین ہے۔ ایک ہیں جلال الدین محلی اور ایک ہیں جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی لیے اس تفسیر کو تفسیر جلالین کہا جاتا ہے۔ تفسیر الجلالین، دو جلالوں کی تفسیر، مرکب اضافی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بعض نسخوں میں اس کے ساتھ کلام بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ کلاہما ہے نا، اسی سے ہے یہ۔ اچھا آگے دیکھیں، اب میں نے یہ آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو چاہے دیکھتے چلے جائیں۔ اس کتاب کی ابتدا جو ہے وہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، اور کہاں سے کی ہے؟ کہتے ہیں سورہ کہف کی ابتدا سے لے کر سورۃ الناس تک۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان سے پہلے بہت سارے اکابر نے قرآن کی تفسیر لکھنے کی صحیح کی کوشش کی، تو ہوتا یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر مکمل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے تھے، تو کچھ پارے کچھ صورتیں رہ جایا کرتی تھی عام طور پر۔ تو امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں تھوڑا سا نا کوئی منفرد کام کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک برکت دے اور میرا کام مکمل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے آخر کا کیا، کیونکہ پہلے جتنے علماء تھے وہ سٹارٹ سے شروع کرتے تھے تو آخر سے رہ جاتا تھا، تو آخر کی تفسیر بہت کم ملتی تھی، کہیں آخری پاروں کی تفسیر کم ملتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کام کرتا ہوں کم از کم آخری تو مکمل ہو۔ انہوں نے سورہ کہف سے آدھے قرآن سے 15ویں پارے سے کام شروع کیا اور سورۃ الناس تک مکمل کیا۔ یہ 15 پارے امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے، اور یہ پہلے لکھے گئے ہیں، یعنی قرآن کا آخر پہلے تفسیر ہوا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا حسب سابق، جیسے پہلے بزرگوں کا ہو جاتا تھا۔ لیکن کام یہ اچھا ہو گیا کہ آخری پاروں کی تفسیر ان کی مکمل ہو گئی۔ پھر ان کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرز کے مطابق کام شروع کیا، سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک قرآن پاک کی تفسیر مکمل کی۔ تو یوں یہ پوری تفسیر جلالین مکمل ہو۔ اب جب آپ جلالین شریف آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو جلالین شریف آپ کو بقرہ سے ملے گی، سورۃ الفاتحہ سورۃ الناس کے بعد لگی ہوئی ملے گی، لکھی ہوئی۔ وہ اسی لیے ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر علامہ جلال الدین محلی نے کی ہے اور سورۃ الناس کے بعد کی ہے، اسی لیے اس کو وہیں پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف آپ کے پاس ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کتاب سے بے خبر ہوتے ہیں تو پھر وہ رسماً الفاظ تو سامنے ہوتے ہیں لیکن باتیں اور چیزیں سمجھنے سے بندہ قاصر رہ جاتا ہے، فن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ اب علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ محلی ہی کا طرز اپنایا، انہی کا منہج، انہی کا طریقہ کلام، راج اقوال میں سے جو راج قول تھا وہ ذکر کیا، بہت سارے اقوال ذکر نہیں کیے۔ جہاں یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آپ یہ چاہے نوٹ کرتے جائیے گا، اعتماد علی ارجح الاقوال ایک بات، یعنی راج قول بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں غرض مفسر۔ تفسیر جلالین کا ایک اہم عنوان ہوتا ہے
اغراض مفسر، یعنی جب ہم جلالین شریف پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے، قرآن عربی میں ہے، مفسر نے اس کی عربی میں وضاحت کی ہے، تو آخر مفسر کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اس کو عربی میں ہی وضاحت کرے؟ تو وہ جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ بتانی ہوتی ہے کہ مفسر یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، مفسر کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ تو پہلی بات، راجع قول بیان کرتے ہیں مفسر، کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلافی بات آ جاتی ہے، اختلاف قراءات آ جاتی ہے، اختلاف معنی آ جاتا ہے، تو راجع قول جو ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اغراض مفسر میں ذکر کرنے والی چیزیں ہوتی۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں، اعراب ما یحتاج الیہ، جس اعراب کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اعراب بیان کرتے ہیں۔ پہلے کا، ابھی تو ہماری کتابوں میں اعراب لگے ہوتے ہیں بیٹے، پہلے اس سے یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، اور بعض اوقات کا نقطے بھی نہیں ہوتے تھے اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ جب بتانا ہوتا تھا نا، یا ہے کہ تا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے فوقانیہ تا، تحتانیہ یا، یعنی تحتانیہ کا مطلب نیچے والے نقطوں والا لفظ ہے، اور فوقانیہ کا مطلب اوپر والے نقطوں والا لفظ ہے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعراب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، مبتدا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ طالب العلم جو ہے، قاری جو ہے، وہ پڑھنے میں مسئلہ کرے گا، تو وہاں مفسر پھر اعراب بیان کرتے ہیں۔ اب اعراب بیان کرنے میں وجہ اعراب ذکر ہو جاتی ہے اور اعراب ذکر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے یہ منصوب ہے اور اس کی یہ وجہ ہے، یہ مرفوع ہے اس کی یہ وجہ ہے، یہ مجرور ہے اور اس کی یہ وجہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضبط حرکات ہوتی ہیں، وہ آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یضربو بکسر العین ہے، یضربو بکسر العین ہے، یعنی عین کلمے پر کسرہ ہے، یہ ہوتا ہے ضبط حرکات، کہ کسی لفظ کی جو حرف ہیں ان میں جو حرکتیں لگی ہوئی ہیں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا درست تلفظ کر سکے۔ تو یہ بھی اغراض مفسر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ، اس مقام پر کسی لفظ میں اگر مختلف قراءات آئی ہیں، قراءات مشہورہ، تو اس کا بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، آگے انہوں نے کہا وجہ لطیف، تعبیر وجیز، بہترین انداز میں، خوبصورت تعبیر میں ان کا طریقہ ہے جلالین والوں کا۔ آپ پڑھیں گے آپ کو جلالین میں بڑا مزہ آئے گا۔ مصنف نے غیر مرضیہ، ناپسندیدہ اقوال یا مرجوع اقوال ذکر نہیں کیے۔ دونوں اماموں کی تفسیر بڑی میچ کرتی ہے۔ چند مقامات پر ظاہر سی بات ہے دو امام ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ہے، وہ یہاں پہ ایک آدھ بیان کیا ہے، اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا۔ اس کے آگے کی گفتگو میں مصنف جن میں مقدمہ لکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ کی گئی ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، بڑا اختصار ہے اس تفسیر میں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ تفسیر جلالین اور قرآن پاک کے ہم نے حرف گنے ہیں، یعنی قرآن اور تفسیر ان دونوں کے حرفوں کو گنا ہے تو سورہ مزمل تک قرآن اور تفسیر کے حرف برابر برابر ملتے ہیں، قرآن اور تفسیر کے لفظ برابر برابر ملتے ہیں، جتنا قرآن پاک اتری تفسیر، یعنی بہت ساری وضاحت اپنے لفظوں میں نہیں کی، بڑا مختصر انداز میں کام کیا۔ ہاں، سورہ مدثر سے لے کر آگے تک جو ہے اس میں تفسیر کے کلمات کچھ اضافی ہیں، زائد ہیں۔ اس کا مطلب اگر پورے مجموعے کو دیکھیں تو تفسیر زیادہ ہے اور قرآن کم ہے، لیکن یہ
بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ تفسیر مختصر کی گئی، اور اس اختصار کے باوجود یہ تفسیر جو ہے علماء کے درمیان بڑی متداول ہے، اس کتاب کا بڑا مطالعہ کیا جاتا ہے، برسوں سے صدیوں سے درس نظامی کی اس میں نصاب میں شامل ہے، بڑے بڑے اکابر علماء نے اس کی شروحات کی ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔ مشہور اس کی جو حاشیے ہیں وہ حاشیۃ الجمل ہے، حاشیۃ الساوی ہے، قبس النیرین ہے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی حاشیہ ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ اذان مغرب ہو رہی ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھیں یہاں تک کی گفتگو میں نے ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی جمع ہونے پر گفتگو کی ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیر کے جو مراحل آئے اس پر، اور تفسیر کے مراحل میں پھر چونکہ جلالین شریف ہماری کتاب ہے جسے ہم نے پڑھنا ہے، تو جلالین سے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے۔ کوشش کریں اس سارے کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، اس کے نوٹس بنائیں اور مجھے بھی چیک کروائیں۔ اگر اگلی کلاس ہوئی ہماری تو پھر انشاءاللہ اس میں ہم پھر تفسیر کی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تاکہ تھوڑا سا ذہن کھل جائے، اور پھر ہم جلالین شریف کے اسباق شروع کریں گے۔ یہ طے ہے کہ جلالین میں نے ہی آپ کو پڑھانی ہے، لیکن آج کی کلاس میں اتنا گزارا کیجیے، دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان اللہ۔